اور وقت ہوا ہے عالم ٹائم کا، لیکن عالم ٹائم کی طرف جانے سے پہلے تعارف بھی کرواتے ہیں، کچھ کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ عالم ٹائم کی طرف چلیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ مفتی غلام دستگیر صاحب، السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں، ہمارے آپ کے ہم سب کے محترم ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، خاص موضوع ہوتا ہے اور کوشش ہوتی ہے مختصر وقت میں اس موضوع کا احاطہ کریں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حقوق والدین، اور موجود ہیں ہمارے ساتھ دو علماء کرام۔ سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، حقوق والدین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو قرآن پاک میں اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا گیا کہ والدین کے حقوق کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی توحید اور وحدانیت کی دعوت کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر زور دیا ہے وہ والدین کے اوپر احسان کا ہے۔ صحیح۔ کئی مقامات پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کا اپنی توحید کے بعد وحدانیت کے بعد اظہار فرمایا ہے۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، اس کے سوا کسی کی پرستش نہیں کرنی۔ اور اس کے فوراً بعد ارشاد ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کر لیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت کی وحدانیت اور توحید کے بعد اس کو بیان کرنا اس کی اہمیت کو واضح کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے ہمارا خالق ہے، ٹھیک ہے، اس نے اس پوری دنیا کو خلق فرمایا، ہمیں خلق کرنے کا جو اصلی مالک ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، لیکن اس کے بعد اس دنیا میں آنے کا جو ہم سبب بنے وہ والدین کی ذات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسان کا یہاں پر حکم دیا کہ ان کے ساتھ احسان کر لینا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر یہ بھی ہے کہ ان کی زندگی کے بڑھاپے کے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کی منزل تک اگر پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، ٹھیک ہے، اف تک کہنے سے منع کیا ہے۔ اف یعنی وہ کم ترین لفظ ناراضگی کا، وہ کم ترین لفظ کہ جس کے ذریعے آپ اپنی ناراضگی کا اظہار کر دیں، یعنی ناراضگی کا اظہار کرنے کا اللہ رب العزت کی جانب سے اولاد کو حق ہی نہیں ہے۔ یعنی کوئی ایسی بات امی سے گفتگو ہو رہی ہے یا امی ابو دونوں سے گفتگو ہو رہی ہے اور بندہ نہیں کہتا ارے آپ تو اف جی کہاں پھنس گیا، بالکل یہ بھی کہنے کی اجازت ہی نہیں، یعنی وہ کم ترین لفظ جس سے ان کے سامنے بے ادبی یا ناراضگی کا اظہار ہو جائے۔ اللہ رب العزت والدین کے سامنے اولاد کو صرف اور صرف احسان کے ساتھ جو وہ دیکھنا چاہتا ہے، نہ کہ ناراضگی کے اظہار کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر یہ بھی ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکنا نہیں۔ جھڑکنا عام طور پر اسے کہتے ہیں نا کہ مثلا اس طرح کر کے ہم اشارہ کر لیتے ہیں، ہار کے اشارے وغیرہ سے، یعنی میں نہیں کرتا، بس اس طرح کہتا ہوں۔ زبان سے اگر نہ بھی کہیں تو اشاروں سے، یعنی اس طرح بھی نہیں کر سکتے والدین کے سامنے۔ اس حد تک انسان کو جو ہے اللہ رب العزت نے پابند قرار دیا۔ اور جب بات کریں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کریمانہ انداز میں ان کے سامنے بات کر لینا، بے ادبی کے ساتھ، گستاخی کے ساتھ ان کی بات کا جواب دینا یہ تو بالکل کر ہی نہیں سکتے، کریمانہ انداز میں ان کے سامنے جواب دینے کا حکم۔ اور پھر یہ بھی ہے اگلی آیت کریمہ کے اندر وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ادب اور مہر و محبت کا پر ان کے سامنے بچھائے رکھنا، بے ادبی کرنا تو بہت دور کی بات۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرنا جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر احسان کیا، ہمارے اوپر رحم کیا، اے پروردگار ان کے اوپر بھی رحم فرما۔ یہ اللہ رب العزت کا اس آیت کریمہ کے اندر۔ اسی طرح باقی آیت کریمہ کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پر بھی آپ کو اسی طرح ملے گا کہ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اللہ تشرکوا بہ شیئا، حضور اکرم سے فرمایا کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی۔ اچھا، شرک کو حرام قرار دیا، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک قرار نہ دینا۔ اور اس کے فوراً بعد دوبارہ ارشاد ہے وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو یہاں پر بھی شرک سے ممانعت کے فوراً بعد والدین کے اوپر احسان کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، اور وہ بھی اپنے حبیب کے ذریعے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں گا کہ اللہ رب العزت نے کیا چیز حرام، یعنی شرک حرام ہے، والدین کے اوپر احسان کرنا تمہارے اوپر واجب ہے۔ اور پھر آگے اولاد کو قتل کرنے کی ممانعت اور یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا۔ اسی طرح
सूर बकरा के अंदर भी देखें, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल ला तअबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना। बनी इसराइल के लिए भी यही हुक्म था, ठीक है, उनके साथ भी यही अहद व पैमान था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी करें और वालिदैन के साथ एहसान कर लें। ये अल्लाह ताला का हुक्म तमाम अदियान के अंदर, तमाम शरीयतों के अंदर अज़ल से लेकर आखिरी शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रहा है, और तमाम क़यामत तक आने वाली सारी औलादों के ऊपर फ़र्ज़ है कि अपने वालिदैन के साथ एहसान का मामला करें। ये अच्छा मुफ्ती साहब ये बताएं कि सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूक़ वालिदैन के हवाले से क्या इरशादात फरमाए, सहाबा कराम को क्या तरकीब दी और हमारे लिए क्या अहकामात दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन को बड़ा मकाम, बहुत मर्तबा और जा बजा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी वालिदैन की शान और अज़मत को बयान किया गया। सही। और एक लफ्ज़ आया कुरान पाक में एहसान का, कि वालिदैन के साथ एहसान करो। सही। हमारे यहाँ उर्दू में आमतौर पर एहसान का मतलब किसी के पर कोई मतलब उसके ऊपर एहसान कर देना, माली तौर पर उसकी मदद माली कर तौर पर देना, मदद कर देना और उसकी इखलाकी मदद कर लेकिन यहाँ एहसान से मुराद ये नहीं है कि आप मतलब वो आपको मरहून मिन्नत हो जाए, नहीं, ये मुराद नहीं है। बल्कि एहसान से मुराद यहाँ पर यह है जो मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया, हमें एहसान से मुराद ये है कि उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। अब वो अच्छा बर्ताव हर मामले में होगा, हर मामले में, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पीना हो, चाहे सोना हो। आमतौर पर देखिए कुरान मजीद हम जो मतलब दुनिया में आते हैं ना, जब मैं हदीस से मुबारक अर्ज़ करता हूँ इंशाल्लाह, लेकिन जब हम दुनिया में आते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मतलब हम दुनिया में बाद में आते, रिश्ते पहले होते हैं। तमाम रिश्ते काबिल एहतराम में जितने नौजवान बच्चे और बच्चियाँ सुन रहे हैं, मैं उन सब से, और जो सेट पर भी नौजवान मौजूद है उनसे भी कहूँगा, जितने कैमरा मैन हैं, क्योंकि सबके वालिदैन होते हैं, वालिदैन के बगैर कोई भी दुनिया में नहीं आ सकता। तो वालिदैन वो हस्ती हैं, हर रिश्ते का अपने जगह काबिल एहतराम है, उसको मोहतरम रिश्ता है, हर एक रिश्ते का अपना हुस्न और खूबसूरती है। लेकिन हकीकत यह है कि तमाम रिश्तों में सबसे ज़्यादा पुरखुलूस जो रिश्ता है ना, वो वालिद और वालिदा। वालिदा ये चाहेगी कि मेरी बेटी को मुझसे अच्छा शौहर मिले, और बाप ये चाहेगा कि मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा कामयाब हो, यानी जहाँ मैं हूँ, जो मैंने ठोकरें खाई हैं, वो मेरा बेटा ना खाए। यही वजह है कि वालिदैन के आगे सिलेंडर करने का हुक्म दिया गया। यानी आप देखें ना कुरान पाक में क्या फरमाया, वक़्फ़िज़ लहुम जनाह ज़ुल्ली, कि अपने बस नरमी के बाजू उनके आगे बिछाओ। यानी किस तरह नरमी के बाजू, शबीर भाई किसको बोलते हैं बिछाना, कि आप बिल्कुल उनके सामने यूँ झुके रहो मिसल गुलाम के। मौला कायनात अली मुर्तज़ा के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मेरे बाप ने मेरे माल पर कब्जा कर लिया है। अच्छा, माल पर कब्जा, आज औलादें होती है ना, केस कर देती है वालिदैन के ऊपर। तो हुजूर मौला अली ने फरमाया, तू और तेरा बाप, तेरा माल तेरे बाप का है, चाहे तो अपने पास रखे, चाहे तो बेच दे। अच्छा, यानी वालिदैन के साथ मोहब्बत करने का हुक्म दिया गया। और ये मोहब्बत का ही सिला होता है कि आपकी दुनिया तो दुनिया, आखिरत भी वालिदैन की खुशी पर है। हुजूर अलैहिस्सलाम, हज़रत आयशा, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आप फरमाती हैं सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मैं जन्नत में गया मेराज की रात, तो मैंने देखा कि कोई कुरान पढ़ रहा है। अच्छा, और मुझे जन्नत में कुरान की तिलावत की आवाज़ आई। तो मैंने फरिश्ते से पूछा कि ये कौन है जो तिलावत कर रहा है? तो हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया कि हारिसा इब्न नौमान है रज़ियल्लाहु ताला। अच्छा, तो साहब हुजूर ने उन्होंने पूछा, रसूल अल्लाह इतना बड़ा शरफ हारिसा बिन नौमान को कैसे हासिल हो गया? हुजूर ने फरमाया, वालिदैन से नेकी का सिला इसी तरह। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो ये वालिदैन के साथ, अब देखिए वालिदैन की बहुत शान है, अजमत है, उनके कदमों तले जन्नत है, और वालिदैन की रज़ा में रब की रज़ा को करार दिया गया, वालिदैन की खुशी में रब की खुशी को करार दिया गया। यहाँ में आज इतना दिल दुखी है ना, यकीन माने वालिदैन की कितनी अजमत। यानी हम जैसे ही, यानी दुनिया में मैंने देखा है वो लोग जिनके दीन से दूर दूर तक होते मुसलमान हैं, लेकिन दीन से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता, शायद जुम्मे की नमाज भी कभी पढ़ते हो, लेकिन जब वालिदैन की एहसास की और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की बात आती है ना, तो उनकी भी आंखों में नमी आ जाती है। यानी वालिदैन का रिश्ता इतना अजीम, इतना मुअज़्ज़म, इतना काबिल एहतराम, इतना पुरकशिश रिश्ता होता है। लेकिन कायनात में सबसे बड़ा रिश्ता जहाँ हमारे दिल की धड़कनें वाबस्ता हैं, और वो आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता है। मैं इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम हमें देख रही है, हम एक नेशनल मीडिया पर बैठे हुए हैं, मैं बार बार हुकूमत जो अरबाब इख्तिदार है, जो हमारे आर्मी चीफ है, जो हमारे सदर हैं, जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, जो हमारा अरबाब इख्तिदार है, जो हमारी एजेंसियाँ हैं,
ان سب سے عرض کروں گا کہ خدا کے واسطے پاکستان کے حالات پر کرم کریں. آئے دن 295C کو چھڑا جاتا ہے, آئے دن اس کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں, ہر جگہ کی جاتی ہے, کروڑوں مسلمانوں کو دل دکھتے ہیں. حالانکہ سارے مانتے ہیں کہ اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہو, مسلمان ناموس رسالت و ختم نبوت پہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. ایسا ہی حضرت دیکھیں, ابھی میں والدین کی عظمت کی بات کر رہا ہوں, لیکن میرے والد و والدہ دنیا سے چلے گئے, لیکن خدا کی قسم مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے حضور کی جب بھی یہ نام, یعنی تمہیں صرف یہی ملا ہے کہ اللہ کی شان میں بیعت کرو, رسول کی شان میں, قرآن کی آیت, دین کو چھیڑو. یہ تو خالصتاً منافقانہ طرز عمل ہے. غزوہ تبوک پہ جاتے ہوئے منافقوں نے رسول اللہ علیہ السلام نے غیب کی خبر دی نا, فرمایا کہ ہم قیصر و کسریٰ کو, ہم ملک شام کو فتح کریں گے اور قیصر و کسریٰ کو جو ہے نیست و نابود کر دیا جائے گا. تو اس وقت شام اور روم کی جو سلطنت تھی وہ سپر پاور تھا, جیسے آج امریکہ سپر پاور ہے, اس ٹائم وہ بہت سپر پاور تھے. تو منافقین نے مذاق اڑایا, بولا بدر میں شکست دے دی اہل مکہ کو, تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ روم اور جناب شام جیسی عظیم سلطنتوں کو یہ زیر نگی کر لیں گے. انہوں نے مذاق اڑانے لگے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی. جب یہ بات سنی تو انہوں نے جا کے حضور کو بتایا. رسول اللہ نے ان سے پوچھا منافقین سے, تو انہوں نے کہا کہ ہم تو مستی مذاق کر رہے تھے, ہم تو ایسے بات کر رہے تھے, اب ہم تو اپنی دل کی, چونکہ لمبا سفر ہے, تبوک کا سفر بہت لمبا تھا, تو ہم کہہ رہے تھے کہ ٹائم پاس ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت رسول اللہ کے قلب اتھر پر اتاری, فرمایا قل اب اللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون, کیا اللہ اور اس کے رسول اس کی آیتیں ملی تمہیں مذاق کرنے کے لیے؟ تو خدا کے لیے کچھ ہوش کے ناخن لو. والدین کو حضور نے فرمایا میں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والدین سے بڑھ کر جو ہے تمہارے اس کے نزدیک عزیز نہ ہو جاؤں. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب, اس کے حوالے سے کہیں آج کل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یا ناموس رسالت اور 295C اور اس طرح کے سینسٹیو میٹرز کو جو ایمان کا جز ہیں اس کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے, اس میں پیسہ بھی لگ رہا ہے, باہر کے اسلام دشمن قوتیں بھی اس میں شامل. ایک جملہ پھر بریک پہ جانا. دیکھیں, اسلام دشمن طاقتیں جو ہیں وہ ہمیشہ سے کوشش کرتی آ رہی ہیں, وہ کسی نہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر لیں, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے سننے میں یہی آتا ہے بعض دفعہ کہ وہاں سے فنڈنگ بھی کافی زیادہ ہوتی ہے. تو بعض لوگ مال کی لالچ میں, پیسوں کی لالچ میں ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ناسمجھی میں ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں, یا ناسمجھی میں بھی نہیں بلکہ وہی مال کی لالچ میں اور پیسوں کی خاطر جو ہے اس طرح وہ کر لیتے ہیں. لیکن انہیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے کتنے کروڑوں اربوں انسانوں کا دل دکھتا ہے, دل آزاری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے ان کا اپنا, وہ تو ظاہر ہے ایک کھوگے انسان اگر جان بوجھ کر اگر ایسا کرے گا تو اس کا ایمان ہی نہیں رہے گا. جب اللہ اور رسول کا ہی کوئی انسان مذاق اڑانا شروع کر دے تو پھر وہ دائرہ ایمان کے اندر کیسے رہ سکتا ہے؟ مومن تو آپ کہتے ہی اسی کو ہے نا کہ جو اللہ اور رسول کے اوپر ایمان رکھے, اور اگر خدا نخواستہ اور اللہ اور رسول کے فرامین کا, یہاں پر صرف آپ کے ذات کا نہیں, آپ کی شخصیت کا نہیں, آپ کی نبوت کا نہیں, آپ کی رسالت کا نہیں, بلکہ اگر کوئی آپ کی تعلیمات کا بھی اگر کوئی مذاق اڑائے گا, ٹھیک ہے, تعلیمات میں جو بھی ہیں, جو تمام اللہ رب العزت کے اوامر و نواہی ہیں اور سنت قطعیہ ہیں, ان کا اگر کوئی خدا نخواستہ مذاق اڑائے گا تو اس کے بارے میں بھی علماء کا یہ باقاعدہ واضح اعلان ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے زیادہ احتیاط کر لینی چاہیے. بہت, پھر بعد میں ویڈیوز بنائیں آپ یا معافیاں مانگیں, معذرتیں کریں, تو یہ اس کا ایک پورا اصول ہے شرعی کہ کون سی جگہوں پہ آپ کی معذرت توبہ قبول ہوگی, کہاں نہیں ہوگی.